بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھا لیا کریں۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرنے میں مددگار ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لو، چہرے کی چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ مٹی کے برتنوں میں کھانے پینے سے انسان کی جوانی تا دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھاؤ، املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں، اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو۔ زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ نمکین اشیاء زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہے۔ 5 چیزیں جو بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں۔ نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، ذہنی پریشانی، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، آئلی چیزیں زیادہ استعمال کرنا۔ بکری کا دودھ اکثر پی لیا کرو، اس سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہوتی ہے۔ خون کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ نہایت مفید ہے۔ کچا لہسن اور کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ عمر والی عورت کم عمر دکھنا چاہتی ہے تو سوتے وقت روزانہ چلغوزہ کھائے، کچھ دن بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھائیں، پیٹ جادو کی طرح اندر چلا جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا نظر آئے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہو تو ادرک کوٹ لیں اور ناخن کے برابر روزانہ نہار منہ نگل لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ چبانے والے پھل زیادہ کھائیں، اس سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر بڑھاپے کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں تو ہلدی کھاؤ، یہ آپ کو جوان دکھائے گی۔ رات کے وقت چاولوں کا زیادہ استعمال ترک کر دیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے وہ روزانہ کھجور کھا لیا کریں۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھائیں، یہ موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ جب بھی اپنے ناخن کاٹنے لگیں تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے آپ کا معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ حاملہ عورتیں روزانہ 1 آلو کھا لیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند ہوگا۔
صبح ناریل کھاؤ، دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ پان کے پتے چبانے سے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلتے اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ نیند کم آنے کا مسئلہ ہو تو دہی کے ساتھ شکرکندی کھا لو، سکون کی نیند آئے گی۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار منہ، شہد اور کالی مرچ کا استعمال کریں۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ڈپریشن میں پودینے کی خوشبو سونگھا کرو۔ اگر اچانک پیٹ کا درد ہونے لگے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ نہار منہ جو پودینے اور لیموں کا پانی پی لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ سونف بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتے ہیں اور کینسر جیسی بیماری سے لڑتے ہیں۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ گائے کا دودھ پیا کرو، یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ پٹھوں کو طاقت اور قوت کو بڑھانا ہے تو مہینے میں 4 بار بکری کے پائے کھا لیا کریں۔ سونف والی چائے روزانہ پی لیا کریں۔ امرود کھاؤ، ذہنی تناؤ میں کمی آئے گی۔ اسپغول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر کھاؤ، یہ حسن پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں، ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ گھر میں غربت لانے والی چیزیں: رشتہ داروں سے بدسلوکی، رات کو جھاڑو لگانا، رات کو درخت کے نیچے پیشاب کرنا اور بیت الخلاء میں باتیں کرنا، قبرستان میں ہنسنا، مہمان آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ بھروسہ خود پر کرو تو وہ طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر کرو تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔